الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ کوئی اور نہیں بلکہ پہلا شخص شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تھا، اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. دوسرا وہ شخص ہوگا جو قرآن کا قاری تھا، دین کا علم حاصل کیا تھا، اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا. ان تینوں لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث نمبر 1905 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ انہیں یاد کر لے گا، یعنی اقرار کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا، میں نے تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قتال صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرأت مند کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی تھی اور وہ قرآن کا قاری تھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا، میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن کو پڑھا. اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دیں گے کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ انہیں یاد کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا، جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں میں نے محض تیری رضا کی خاطر خرچ کیا اور ایسی کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کہیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو محض اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، چنانچہ ایسا ہی کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دیں گے کہ اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث کے بنا پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کو ریاکاری سے، لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش یا کسی دنیاوی غرض و غائب کے مقصد سے بچائیں اور انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور جس عمل میں ریا پایا جاتا ہے اسے وہ ضائع کر دیتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. جیسا کہ ہم اس حدیث کے حوالے سے یہ جان چکے ہیں، عالم اور قاری قرآن کو اس کے علم اور قرات قرآن سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسی طرح اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو بھی اس کی قربانی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور صدقات و خیرات کرنے والے انسان کو بھی اس کا یہ عمل کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، بلکہ الٹا یہ اعمال جن کے کرنے والوں کی نیت میں اخلاص نہیں پایا جاتا تھا ان کے لیے وبال جان بن جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر سب سے پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح الالبانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 951. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لاصحاب ذلك يوم القيامة اذا جاز الناس اذهبوا الى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بے شک مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری. بے شک اللہ تعالی
اس دن جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، فرمائے گا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرتے تھے، پھر دیکھو کیا تمہیں ان کا کوئی بدلہ ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام احادیث کی بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں خلوص و للہیت پیدا کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال میں خلوص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عبادات کو ریاکاری سے محفوظ کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو ریاکاری سے نہیں بچائیں گے تو ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، جو بھی اعمال کر لیں، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور ذرا بھی اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خلوص و للہیت سے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔